حبیب صاحب، ایک تو اس پر جو جوابی تنقید کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے، بڑا سخت لہجہ انہوں نے سابق وزیر اعظم کے خلاف اپنایا. ایک بات جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو گئی، مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ وہ کیسے؟ کل تو جو بات سامنے آئی تھی وہ تو یہ سامنے آئی تھی کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ ثابت ہو گیا. دیکھیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ دراصل ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے. یہ ایک سیاسی موقف بن چکا ہے عمران خان صاحب کا، اور ظاہر ہے دوسروں کا کہ یہ اس میں کوئی سازش نہیں ہے. تو جب کوئی چیز سیاسی موقف کا روپ دھار لے تو پھر اس کے ساتھ ایک عصبیت بھی وابستہ ہو جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک موقف کو چھوڑا اور دوسرے موقف کی طرف گئے تو یہ غالباً کوئی شکست ہوگی. اب یہ بات ہم حکیمانہ انداز میں یعنی دلائل کی بنیاد پہ نہیں سلجھا سکتے. اس کے لیے ہمیں الٹیمیٹلی نمبرز میٹر کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں الیکشن. یعنی اب اگر یہ سازش ہے تو اس کا فیصلہ پھر عوام نے کرنا ہے، اور یہی عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ سازش نہیں ہے تو بھی اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. البتہ ہمیں اس لفظ پہ زیادہ غور کرنا چاہیے جو ریاستی سطح پہ ہم نے استعمال کیا ہے، اور وہ ہے مداخلت کا. آج آپ کل کی پریس معاف کیجئے گا، ہم نے جو کل کی پریس ریلیز ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہے، اس میں بھی واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم نے جو پیچھے جو کارروائی کی تھی ہم اس کی توثیق کرتے ہیں، ری افرم کرتے ہیں. گویا مداخلت کے معاملے پہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہیں. آپ وہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری مسلح افواج ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہماری جو سیاسی حکومت ہے. کل وزیر اعظم بھی تھے نا اس میں، شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے. تو گویا شہباز شریف صاحب بھی اس حد تک، ان کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، شہباز شریف صاحب بھی اس حد تک متفق ہیں کہ مداخلت تو تھی لیکن سازش نہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سازش نہیں تھی. اب اس مداخلت کی نوعیت کیا تھی؟ اس مداخلت کی نوعیت محض زبانی تھی. وہ مداخلت جو تھی کسی کو کنونس کرنے پہ تھی یا کوئی سکرپٹ دینے پہ تھی؟ اس کی نیچر کیا تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. اور ہماری جو ہماری ذمہ دار ایجنسی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سازش کا تو کوئی ثبوت نہیں ملا. اور ظاہر ہے ہم نے سازش کے اوپر اس طرح ابھی پوری طرح یعنی ایسی تفتیش جس میں سارے فریقوں کو بلایا جائے وہ تو نہیں کی نا. ابھی تو ہم نے انٹیلیجنس اورینٹڈ جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہے ان کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں اسی کو ماننا چاہیے. تو لہٰذا جب ایک واقعہ ہو چکا ہے، وہ ایک فریق اس کو کہہ رہا ہے مداخلت. ابتدائی طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی مداخلت کا لفظ آیا تھا. شہباز شریف صاحب بھی آئے تو تب بھی مداخلت کا لفظ آیا. تو گویا مداخلت تو متفق علیہ معاملہ ہو گیا. بالکل بات سازش کی ہو رہی ہے. اب ہے سازش. اب اس مداخلت کو کوئی سازش کہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا اپنا پولیٹیکل نیریٹو ہے. تو عمران خان صاحب ایک درجے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بات کی تصدیق ہو گئی، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیے جی ان کی تکذیب ہو گئی. یہ تصدیق اور تکذیب کا معاملہ چلتا رہے گا، اور اس وقت تک چلے گا جب تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتا. دوسری بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ہیئرنگ کرے، میرا خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں یعنی سپریم کورٹ کو ہمیں اس معاملے میں ملوث کرنا چاہیے. کیوں حبیب صاحب؟ ویسے اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ ایک معاملہ ہے. اس کا جو بھی جواب ہے وہ ہم انتظامی طور پر دے چکے ہیں. یعنی ہم نے اس کو مداخلت سمجھا، اور مداخلت کے اوپر اپنا احتجاج یہاں پر بھی ریکارڈ کر دیا امریکی سفارت خانے میں، اور امریکہ میں ہمارے سفارت خانے نے امریکی حکومت کے سامنے بھی وہ ڈیمارش پیش کر دیا کہ اپنا احتجاج ہم نے ریکارڈ کرا دیا. اب یہاں سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی تحقیقات کے ذریعے؟ ہم سپریم کورٹ کی تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اے اور بی جو ہیں وہ اس نے یہ کیا اور وہ کیا. ہم اس طرح عمران خان صاحب جو مرضی کہیں، عمران خان صاحب پولیٹیشین ہیں، ان کا یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ حق ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس پولیٹیکل بحث میں یہ بوجھ عدلیہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے. حبیب صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، معذرت